خانقاہ کے سائے میں قسط نمبر 2۔ اور جب انہیں کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے تو بھی ملا اور شاہ جی کا پیٹ بھرتے اور مزاروں پر دیے جلاتے ہیں۔ زینب بھی انہی لوگوں میں سے تھی۔ اس کے گاؤں کے قریب ایک خانقاہ تھی۔ اس میں جو کوئی دفن تھا اس کا دھریڑ عمر بیٹا اس کی گدی پر براجمان تھا۔ باز اور کتوں کے شکار کا شوقین تھا۔ اس کی کچھ کرامات مشہور تھیں۔ اس علاقے میں بڑا پیر تو ایک اور تھا جس کے مریدوں کا حلقہ بہت وسیع تھا، لیکن اس خانقاہ والے شاہ صاحب کے پاس بھی لوگ جاتے اور مرادیں پوری کراتے تھے۔ زینب ہر جمعرات کی شام اس خانقاہ پر دیا جلانے جاتی اور شاہ صاحب کو بھی سلام کراتی تھی۔ اس کا خاوند مر گیا تو اس نے ہر جمعرات 2 دیے جلانے شروع کر دیے، ایک خانقاہ پر دوسرا اپنے خاوند کی قبر پر۔ شاہ صاحب زینب پر زیادہ ہی مہربان تھے، لیکن زینب سلام سے زیادہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی تھی۔ جن دنوں اختر حسین زینب کی طرف سے مایوس ہو گیا، انہی دنوں شاہ صاحب نے ایک جمعرات زینب کو خانقاہ کے سامنے روک لیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ہر جمعرات دیا جلانے آتی ہے۔ وہ اس وقت خانقاہ سے باہر کھڑا تھا۔ زینب کو روک کر شاہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اس کے سر کے اوپر اس طرح ہاتھ ہوا میں مارا جیسے اس کے سر پر کوئی چیز بیٹھی تھی جسے شاہ نے اڑا دیا تھا۔ شاہ نے کہا، چل ہٹ جا پرے۔ شاہ صاحب نے ہوا میں ادھر ادھر دیکھا۔ زینب نے بھی دیکھا، اسے ہوا میں کوئی پرندہ یا کوئی اور اڑتی چیز نظر نہ آئی۔ اوئے مان جاؤ یار، شاہ صاحب نے ہوا میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ میری پرانی مریدنی ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ زینب ڈر گئی۔ اس نے پوچھا، شاہ جی کیا ہے؟ ڈرو نہیں، شاہ نے کہا، یہ میرے 2 جن ہیں، تھوڑی دیر پہلے میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ آؤ، وہ آ رہی ہے، وہ چلے گئے۔ میں باہر نکل آیا، میں سمجھ گیا کہ وہ کسی عورت کے پیچھے گئے ہیں۔ باہر آیا تو تم آ رہی تھی، میں نے دیکھا کہ وہ دونوں تمہارے اوپر آ رہے تھے، تمہارا دوپٹہ سر سے اتر نہیں گیا تھا۔ زینب کو یاد آ گیا کہ خانقاہ کی طرف آتے کچھ دور اس کا دوپٹہ سر سے سرک گیا تھا جو اس نے سر پر لے لیا تھا۔ میرے خیال میں دوپٹہ تیز چلنے سے اور ہوا سے سر سے اترا ہوگا اور شاہ نے دیکھ لیا ہوگا۔ تمہارا دوپٹہ ان جنوں نے اتارا تھا، شاہ صاحب نے زینب سے کہا۔ زینب کا رنگ پیلا پڑتا دیکھ کر شاہ نے کہا، ڈرو نہیں، یہ جن بدماش نہیں، یہ پیار کرنے والے جن ہیں۔ میں نے ایک روز پہلے بھی دیکھا تھا کہ دونوں تمہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ زینب اس عقیدے کو مانتی تھی کہ جن انسان میں داخل ہو جاتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں۔ اس نے شاہ صاحب سے اس خطرے اور خوف کا اظہار کیا تو شاہ صاحب نے اسے تسلی دی کہ جن تنگ کرنے والے نہیں ہیں، یہ تو اس پر فرفتہ ہو گئے ہیں، ان سے فائدہ مل سکتا ہے، نقصان نہیں ہوگا۔ زینب کے دل سے ڈر نکلا نہیں۔ اس کی نظر میں جن ہی تھے اور جنوں کی اس نے بڑی ہی خوفناک باتیں سنی تھیں۔ 2 دن اس کی یہ حالت رہی کہ منہ پر مکھی بیٹھ کر اڑ جاتی تو اسے جن سمجھ لیتی تھی۔ اسے اٹھتے بیٹھتے اپنے ارد گرد جن گھومتے پھرتے محسوس ہوتے تھے۔ تیسرے چوتھے دن وہ شاہ صاحب کے پاس چلی گئی، اسے بتایا کہ وہ ہر وقت جنوں سے ڈرتی رہتی ہے اور جن شاید اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ شاہ نے اس کا شک یقین میں بدل دیا اور کہا، وہ تمہاری حفاظت کرتے ہیں اور وہ یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ تم اس جوانی میں بیوہ رہو۔ اس نے گہری سوچ میں پڑ کر کہا، کل دوپہر کے بعد آنا، میں تمہارا ڈر دور کر دوں گا۔ وہ دوسرے دن شاہ کے گھر گئی۔ وہ اپنے خاص کمرے میں اکیلا تھا۔ زینب کو دیکھ کر اس نے اپنے آپ سے کوئی باتیں شروع کر دیں، پھر اس طرح چونکا جیسے بیدار ہو گیا ہو۔ اس نے 2 کورے کاغذ نکالے، دونوں پر خانے بنائے، ان میں کچھ لکھا۔ زینب ان پڑھ تھی۔ شاہ نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھے پر سیاہی مل کر ایک انگوٹھا ایک کاغذ پر لگوایا، دوسرا انگوٹھا دوسرے کاغذ پر لگوایا اور ایک بار پھر انگوٹھے پر سیاہی مل کر ایک اور انگوٹھا ان کاغذوں کے نیچے کسی اور کاغذ پر لگوا لیا۔ شاہ زور سے کھانسا، اس کے ساتھ ہی اختر حسین حجرے میں داخل ہوا۔ زینب اسے دیکھ کر گھبرائی یا ڈری نہیں۔ تم کیوں آئے ہو؟ جاؤ۔ شاہ نے حیران ہو کر اختر سے کہا، یہاں سے چلے جاؤ۔ اختر حسین نے شاہ کے پاؤں پکڑ لیا اور کہا، سرکار، میں بڑی مجبوری کی حالت میں آیا ہوں۔ میں گھر میں بیٹھا تھا کہ میرے منہ پر کسی نے ہاتھ پھیرا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کسی نے ہاتھ پھیرا ضرور تھا، میں نے اسے وہم سمجھ لیا۔ پھر کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، وہ جو کوئی بھی تھا اس کا ہاتھ برف کی طرح سرد تھا، وہ نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر کسی نے مجھے پیچھے سے دھکیلا، یہ ہاتھ بھی سرد سے میں اٹھ کھڑا ہوا، میرا پسینہ نکل آیا تھا۔ میں نے گھر والوں کو بتانے کا ارادہ کیا تو میری زبان سے آواز نہ نکلی۔ پیچھے سے کوئی مجھے دھکیل رہا تھا، میرے دماغ پر بھی اسی کا قبضہ ہو گیا جو مجھے دھکیل رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ہاتھ مجھے باہر لے جانا چاہتے ہیں۔ میں چلتا گیا اور آپ کے پاس پہنچا دیا گیا۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ شاہ صاحب عجیب طرح سے مسکرایا اور اس نے چھت کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظریں چھت پر گھومنے پھرنے لگیں۔ اس نے کہا، تم لائے ہو اسے؟ کچھ اور باتیں اور عجیب و غریب حرکتیں کر کے اس نے مسکرا کر زینب سے کہا،
اللہ مبارک کرے تم اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ اس نے اختر کی طرف اشارہ کیا۔ زینب کچھ نہ سمجھ سکی۔ اس نے کہا میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، لوگ دیکھ کر شک کریں گے۔ اب لوگ شک کیا کریں گے؟ شاہ نے کہا ان جنوں نے تو اس کے ساتھ تمہارا نکاح پڑھا دیا ہے، یہ دیکھو اپنا انگوٹھا۔ شاہ نے اسے نکاح کا رجسٹر دکھایا۔ اس کے ایک خانے میں زینب کا انگوٹھا لگا ہوا تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ اس نے 2 کورے کاغذوں پر تعویذ کے الفاظ لکھ کر زینب کے انگوٹھے لگوائے تھے۔ تیسرا انگوٹھا اس نے نکاح کے رجسٹر پر لگوا لیا جو ان کاغذوں کے نیچے پڑا تھا۔ یہ شاہ نے خود ہی رکھا ہوا تھا۔ زینب تڑپ اٹھی۔ وہ اختر حسین کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اس نے دیکھا کہ اختر حسین بھی ایسی ہی باتیں کر رہا تھا جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شادی سے خوش نہیں۔ اس نے اور باتوں کے علاوہ یہ بھی کہا میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گا کیونکہ یہ پہلے انکار کر چکی ہے۔ میں تو ایسی جرت نہیں کر سکتا کہ نکاح کے رجسٹر سے اس کے انگوٹھے کا نشان مٹا دوں۔ شاہ نے کہا یہ انتظام جنوں نے کیا ہے، تمہیں گھر سے یہاں تک دھکیل کر لانے والے وہ 2 جن تھے جو زینب کو چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ زینب کو بیوہ نہیں رہنے دیں گے۔ وہ پہلے اسے یہاں لے آئے پھر تمہیں لے آئے۔ یہ نکاح کا رجسٹر مسجد میں پیش امام کے پاس ہوتا ہے۔ میں تو رجسٹر لینے نہیں گیا تھا، جنہوں نے لا کر میرے کاغذوں کے نیچے رکھ دیا اور اس کا انگوٹھا لگ گیا۔ اب تم بھی انگوٹھا لگاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ مختصر یہ کہ شاہ نے دھوکہ دہی کا عجیب و غریب جرم کیا۔ میں جو کچھ سمجھ سکا وہ یہی تھا کہ اختر حسین اور شاہ نے یہ جرم پہلے پلان بنا کر کیا تھا۔ زینب پر شاہ صاحب کا اتنا زیادہ اثر اور جنوں کا اتنا زیادہ خوف تھا کہ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ شاہ نے اسے یہ کہہ کر اور زیادہ خوفزدہ کر دیا کہ اگر اس نے شادی کے خلاف کوئی بات کی یا اختر حسین کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو جن اسے بڑی ہی بھیانک سزا دیں گے۔ وہ خاموشی سے اختر حسین کے ساتھ چلی گئی۔ اختر حسین نے گاؤں میں اعلان کر دیا کہ شاہ صاحب نے اس کا نکاح زینب کے ساتھ پڑھا دیا ہے۔ یہ شادی نہ اختر حسین کی پہلی تھی نہ زینب کی، اس لیے وہ ادھم بپا نہ کیا گیا جو پہلی شادی پر کیا جاتا ہے۔ اختر حسین اور اس کے خاندان کا اتنا رعب اور دبدبہ تھا کہ گاؤں میں کسی نے بھی باز پرس نہ کی کہ یہ شادی کس طرح ہوگی ہے۔ سب سے زیادہ اعتراض زینب کے ماں باپ کو ہو سکتا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا ہی نہیں تھا، لیکن وہ دونوں خوش ہوئے۔ وہ تو اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے تھے کہ ان کی جوان بیٹی کہیں بیاہی جائے۔ زینب چپ تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ 3-4 دنوں بعد مردانگی کے جوش میں آ کر اختر نے زینب سے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ شادی تمہارے ساتھ ہی کروں گا، بتاؤ کی ہے یا نہیں؟ اب بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ نکاح کے رجسٹر پر تمہارا انگوٹھا لگ چکا ہے۔ زینب سمجھ گئی کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ اس نے پہلی بغاوت یہ کی کہ خانقاہ پر دیا جلانا ترک کر دیا، صرف خامد کی قبر پر ہر جمعرات دیا جلاتی رہی۔ ایک روز اختر حسین نے اسے کہا کہ وہ خامد کی قبر پر جانا چھوڑ دے۔ زینب نے اطمینان اور تحمل سے جواب دیا تم میرے جسم کے مالک ہو اور میرا خامد وہ ہے جو قبر میں سویا ہوا ہے۔ زینب نے مجھے بتایا کہ وہ پتھر بن گئی تھی، اختر حسین کی خدمت کرتی اور بیویوں کے سارے فرائض پورے کرتی تھی، لیکن بولتی نہیں تھی۔ اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اختر حسین اسے ہنستا کھیلتا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک روز تنگ آ کر زینب کو مارا پیٹا، مگر زینب بے جان لکڑی کی طرح کھڑی رہی اور مار کھاتی رہی۔ اختر حسین غصے سے پرا چلا گیا تو وہ بھی پرے چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتے تھے، وہ بے حس ہو گئی تھی۔ اختر حسین اس قدر پریشان ہوا کہ اس نے زینب کی منت سماجت شروع کر دی۔ وہ اختر جس سے سب ڈرتے تھے ایک عورت کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی جوان مردی اور دلیری کو ایک عورت نے اپنی خاموشی میں ختم کر دیا۔ وہ صرف ایک بار بولی۔ اس روز اختر حسین نے اس کی بہت منت سماجت کی تھی کہ وہ کچھ تو بولا کرے۔ تم جو کہو گی میں وہ کروں گا، مجھے دل سے قبول کر لو، اس نے زینب سے کہا۔ زینب نے کہا مجھے طلاق دے دو۔ اختر حسین کے آنسو نکل آئے۔ 1 سال گزر گیا اور زینب نے اختر حسین کے پہلے بچے کو جنم دیا۔ اس روز پہلی بار زینب روئی اور بہت دیر تک روتی رہی۔ اس نے بچے سے پیار نہ کیا۔ 15 دن گزر گئے۔ اسے غذا بڑی اچھی دی جا رہی تھی جس سے اس کے جسم میں ذرا جلدی جان آ گئی۔ آدھی رات کے بعد اس نے دیکھا کہ گھر کے تمام افراد گہری نیند سو گئے ہیں، تو وہ اٹھی اور سوئے ہوئے بچے کو اٹھایا۔ وہ شاہ کے گھر کی طرف گئی اور سوئے ہوئے بچے کو شاہ کے دروازے کے سامنے رکھ کر تھانے کی طرف چل پڑی۔ اسے کسی جن سے ڈر نہ لگا تھا۔ تھانہ بہت دور تھا۔ وہ تھانے دار کو رپورٹ دینے چلی تھی کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور وہ اختر حسین کی شرعی بیوی نہیں ہے۔ وہ اس سے پہلے اس لیے گھر سے نہ بھاگی کہ اسے شاہ اور اس کی جنوں سے خوف آتا تھا۔ پھر اس کے پیٹ میں بچہ پرورش پانے لگا۔ اختر حسین کی باتوں سے اس کے دل سے شاہ اور جنوں کا خوف نکل گیا اور بعد میں بچہ پیدا ہوا تو وہ بھاگ اٹھی۔ اس کے جسم میں جان تو عود کر آئی تھی، لیکن بچے کی پیدائش کو بھی 15 دن گزرے تھے۔ ہمارے گاؤں کے قریب آ کر وہ گر پڑی۔ اس نے اٹھنے اور چلنے کی کوشش کی مگر وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے ہم اپنے گھر بے ہوشی کی حالت میں لائے تھے۔ اب یہ میرا فرض تھا کہ اس کی مدد کی جائے۔
میں بھی اسی دیہات کے رسم و رواج اور توہم پرستی میں جنا پلا تھا، لیکن فوج کی نوکری اور جنگ نے دماغ کے بند دروازے کھول دیے تھے۔ میں نے انگریزوں کے ساتھ انٹیلیجنس میں بھی کام کیا تھا۔ ہم نے ہندوستان کے ایسے ایسے کھنڈروں کی بھی تلاشی لی تھی جن کے متعلق مشہور تھا کہ ان میں جن بھوت رہتے ہیں اور جو اندر جاتا ہے وہ باہر نہیں آ سکتا۔ انگریزوں نے بھی مجھے حقیقی زندگی دکھا دی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ عورت بہت بڑے فراڈ کا شکار ہوئی ہے۔ میری نظر میں یہ شاہ اور جن بھوت کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ میں بتا چکا ہوں کہ تھانے دار سکھ اور اس کا اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہندو تھا۔ وہ اس خوبصورت عورت کو خراب کر سکتے تھے، اس کی کبھی مدد نہ کرتے۔ اختر حسین منہ مانگی رشوت دینے کے قابل تھا۔ اس کے علاوہ سکھ اور ہندو مسلمانوں کے کسی شاہ صاحب پر ہاتھ نہ ڈالتے۔ اس عورت کے لیے بہرحال ذلت اور بے انصافی تھی۔ اس عورت کے لیے تو میں نے اپنی برادری کے سرکردہ حضرات کو الاٹ باز جوانوں کو بلا کر زینب کی داستان سنائی اور انہیں کہا کہ اگر ہم اس مظلوم عورت کو یہ کہہ کر گاؤں سے رخصت کر دیں کہ ہم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تو یہ غیر اسلامی فعل ہوگا۔ میں نے اسے بہن کہا ہے، اب بھائی اپنی بہن کی مدد کیے بغیر جانے نہیں دے گا۔ میں اسے جلندھر انگریز افسروں کے پاس لے جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس کے جیلی خاوند اختر حسین سے آمنا سامنا ہو جائے۔ اس صورت میں وہ ہم پر حملہ کرے گا۔ اس کی برادری میں بہت سے مرد ہیں، خون ریز لڑائی ہونے کا خطرہ ہے۔ مجھے تم سب کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے انہیں اتنا بھڑکا دیا تھا کہ وہ میرا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ پولیس اس عورت کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ رشوت اور طاقت اختر حسین اور شاہ صاحب کے پاس تھی۔ میں ان دھوکہ بازوں کو سزا دلانے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ اس کا میں نے طریقہ سوچ لیا تھا۔ میں نے اسے دوسرے دن جلندھر لے جانے کا پروگرام بنایا۔ اسے میں نے اچھی طرح سمجھا دیا کہ میں اسے کہاں لے جاؤں گا اور وہ کیا کہے گی۔ اس روز اسے اپنے گھر میں چھپائے رکھا۔ شام سے پہلے پہلے یہ خبر ہمارے گاؤں میں بھی پہنچ گئی کہ فلاں گاؤں کی ایک عورت اپنا نوزائیدہ بچہ ایک شاہ صاحب کے دروازے پر رکھ کر کہیں غائب ہو گئی ہے۔ میں نے یکے کا انتظام کر لیا تھا۔ سحر ابھی اندھیری تھی جب میں نے زینب کو جگایا اور اسے یکے میں بٹھا لیا۔ میرے علاوہ یکے میں 4 اور آدمی تھے۔ 6-7 آدمی گھوڑوں پر بھی ساتھ تھے اور 2 سائیکلوں پر بھی تھے۔ ان سب کے پاس لاٹھیاں اور کلہاڑیاں تھیں۔ میں نے زینب کو جلندھر چھاؤنی کے اسٹیشن کمانڈر کے پاس لے جا رہا تھا۔ وہ میجر لوکا ہارٹ نام کا انگریز افسر تھا اور وہ ایک ٹانگ سے کچھ معذور تھا، اس لیے اسے صرف چھاؤنی کی کوئی دفتری ڈیوٹی دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ میری اچھی خاصی ملاقات تھی۔ 1.5-2 سال پہلے وہ امبالہ چھاؤنی میں تھا۔ وہاں ایک کیس کی تفتیش کے سلسلے میں میں اس سے ملا تھا۔ یہ جاسوسی کا کیس تھا۔ ہمارا یکا جب جلندھر چھاؤنی میں داخل ہوا تو سورج طلوع ہو رہا تھا۔ میں یکے کو میجر لوکا ہارٹ کے دفتر کے سامنے لے گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دفتر میں آ گیا۔ مجھے سویلین کپڑوں میں دیکھ کر وہ سمجھا کہ میں انٹیلیجنس ڈیوٹی پر ہوں۔ بڑے اچھے طریقے سے ملا۔ ویل صوبے دار صاحب، کوئی اور گڑبڑ ہو گیا؟ میں اس کے ساتھ ہی اس کے دفتر میں چلا گیا اور اسے بتایا کہ میں چھٹی پر ہوں اور ایک سول کیس لایا ہوں۔ اسے ساری واردات سنا دی۔ اس نے کہا کہ یہ سول پولیس کا کیس ہے، اس عورت سے کہو کہ سول پولیس کے پاس جائے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اسے براہ راست پولیس کے پاس جانے سے کیوں روک رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر صاحب اس کیس میں دلچسپی لیں، ورنہ ان مجرموں کو کبھی سزا نہیں ملے گی اور وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر اس عورت کو سزا دیں گے۔ میجر لوکا ہارٹ میری بات سمجھ گیا۔ وہ شاہ اور اختر حسین کے جرم پر حیران بھی ہوا اور ہنسا بھی۔ اس نے کہا، تم مسلمان لوگ افریقہ کے حبشیوں سے کم نہیں۔ وہاں کے لوگ بھی ایک آدمی کو خدا کا ایلچی بنا کر اسی کے آگے سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کی سرائے سے میں بہت شرمندہ ہوا۔ اس کے اس جرم کے ساتھ یا کسی کے بھی جرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسٹیشن کمانڈر کی ڈیوٹی کچھ اور تھی۔ میں اس کی سفارش استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں زینب کی ہمدردی اور مجرموں کے خلاف نفرت پیدا ہوگی۔ اس نے اسی وقت ڈپٹی کمشنر کو ٹیلی فون کیا اور اسے میرے متعلق اور میری سروس کے متعلق بہت کچھ بتا کر زینب کی مظلومیت کا مختصر سا ذکر کیا اور پرزور سفارش کی کہ اس فراڈ کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے۔ میجر لوکا ہارٹ نے اپنی طرف سے ڈپٹی کمشنر کو یہ بھی کہا کہ اس قسم کے فریب کار پیر اور شاہ وغیرہ ان فوجیوں کے لواحقین کے ساتھ بھی نوسر بازی اور فریب کاری کرتے رہتے ہیں جو جنگ کے دور دراز محاذوں پر گئے ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ اس نے مجھے ڈپٹی کمشنر کے پاس بھیج دیا۔ میں زینب اور اپنے باڈی گارڈوں کو ساتھ لے کر ڈپٹی کمشنر کے دفتر گیا۔ وہ انگریز تھا۔ میری اطلاع ملتے ہی اس نے مجھے اندر بلا لیا۔ اس میں پاکستانی افسروں والی رعونت نہیں تھی، حالانکہ پرانے لوگ جانتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر کو لوگ برطانیہ کے شہنشاہ معظم سے بھی زیادہ بڑا آدمی سمجھتے تھے۔ اس کی پاور ہی ایسی ہوتی تھی۔ اس نے زینب کو بھی اندر بلا لیا اور اسے کہا کہ وہ ساری بات سنائے۔ زینب نے کم و بیش 1.5 گھنٹہ صرف کر کے اپنی کہانی سنائی جو اس انگریز ڈپٹی کمشنر نے پوری توجہ سے سنی۔
اس نے مجھے کہا نوزائیدہ بچے کو اس بے دردی سے باہر پھینکنا سنگین جرم ہے، لیکن اس عورت کے ساتھ جو دھوکہ ہوا ہے اس کے سامنے اس کا یہ جرم معمولی سا لگتا ہے۔ اس نے پولیس کے کسی بڑے افسر کو فون کیا اور اسے کہا کہ وہ فوری طور پر ایک گاؤں میں چھاپے مارنے اور ایک جرم کی تفتیش کا انتظام کر دے۔ میں نے ڈپٹی کمشنر کو بتایا کہ اختر حسین میرے خلاف شدید انتقامی کارروائی کرے گا۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ اس کا انتظام بھی کر دے گا۔ مجھے اپنے گاؤں جانے کے لیے کہا گیا، زینب کو وہیں رکھا گیا۔ میں اپنے باڈی گارڈوں کے ساتھ اپنے گاؤں چلا گیا۔ سورج غروب ہونے سے بہت پہلے میرے گاؤں کے قریب 4 گھوڑے گزرے۔ ایک پر انگریز پولیس افسر سوار تھا، 2 پر ہندوستانی پولیس افسر تھے اور تیسرے پر کوئی سویلین کپڑوں والا تھا۔ کانسٹیبلوں کی گارد 2 یکوں پر جا رہی تھی۔ ایک یکے میں اگلی سیٹ پر زینب بیٹھی تھی۔ دوسری صبح مجھے اختر حسین کے گاؤں بلا لیا گیا۔ پولیس رات بھر وہیں رہی تھی۔ مجھ سے انگریز افسر نے زینب کے متعلق پوچھا کہ وہ مجھے کس طرح ملی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا۔ 3 آدمیوں کو میں نے ہتھ کڑیوں میں دیکھا۔ مجھے بتایا گیا کہ ان میں سے ایک اختر حسین ہے، دوسرا شاہ صاحب اور تیسرا گاؤں کی مسجد کا مولوی جس نے نکاح کا رجسٹر شاہ کو دیا تھا۔ نکاح رجسٹر صرف مولوی کے پاس رہنا چاہیے تھا۔ رات ہی رات پولیس نے تفتیش مکمل کر رہی تھی۔ مجرموں کو پولیس ساتھ لے گئی۔ مجھے بھی 2-3 بار جانا پڑا اور پھر مقدمہ عدالت میں گیا۔ مجسٹریٹ نے جرائم کی سنگینی دیکھ کر کیس سیشن سپرد کر دیا، جہاں سے جناب شاہ صاحب کو دھوکہ دہی کے جرم میں اور قانونی دستاویز نکاح کے رجسٹر میں غلط اندراج کی پاداش میں مجموعی طور پر 5 سال سزائے قید دی گئی۔ اختر حسین کو دھوکہ دہی، حبس بھیجا اور جبری آبروریزی کے جرائم میں 11 سال سزائے قید ملی اور مولوی کو 6 سال سزائے قید دی گئی۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے یہ جانتے ہوئے کہ نکاح رجسٹر کا غلط استعمال ہوگا، یہ قانونی دستاویز شاہ اور اختر حسین کو دے دی۔ شاہ اور مولوی کو اختر حسین نے اس جرم کے لیے بہت سی رقم دی تھی اور جنوں کا ڈرامہ شاہ کے دماغ کی اختراع تھا۔ اس نے اختر حسین کو بتا دیا تھا کہ وہ فلاں دن اور فلاں وقت اس کے گھر آ جائے اور شاہ زینب کو گھر میں بلا کر انگوٹھا لگوا لے گا۔ اس کا ڈرامہ کامیاب رہا، جو دراصل زینب کی سادگی اور خوفزدگی کا نتیجہ تھا۔ شاہ نے عدالت میں اپنی صفائی میں اس رجسٹر کا حوالہ دیا اور کہا تھا کہ اختر اور زینب کی شادی باقاعدہ ہوئی ہے۔ اس کے وکیل نے زینب کی ماں کو اور اس کے باپ کو عدالت میں پیش کیا تھا، جنہوں نے یہ بیان دیا کہ شادی ان کی اجازت سے ہوئی تھی۔ نکاح کے رجسٹر پر 2 گواہوں کے انگوٹھے بھی تھے۔ یہ گواہ بھی پیش کیے گئے۔ ظاہر ہے کہ زینب کے والدین کو رقم یا دھمکی دونوں کے زور پر عدالت میں لایا گیا تھا۔ گواہ اختر کے قریبی رشتہ دار تھے۔ سرکاری وکیل نے ان سب کو جھٹلا دیا۔ اس نے جرا میں کھرا کھوٹا الگ الگ کر دیا۔ دلچسپ اور عجیب بیان اختر حسین کا تھا۔ اس نے بھی اپنی صفائی میں جھوٹ بولے، مگر سرکاری وکیل نے جب جرا شروع کی تو اس کی حالت بگڑ گئی۔ اس روز عدالت میں تمام وقت اسی پر جرا ہوتی رہی۔ آخر اس کی مردانگی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ اس نے سرکاری وکیل کے ایک سوال کے جواب میں غیر متوقع طور پر جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے کہا، میں دراصل زینب کے ساتھ شادی کر کے اس کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ میں اشارہ کروں گا تو یہ میرے ساتھ شادی کر لے گی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ پھر اس نے ایسا رویہ اختیار کر لیا کہ میرے دل میں اس کی محبت اور قدر پیدا ہو گئی۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، لیکن زینب میرے دل میں اتر گئی تھی۔ میں مجبور ہو گیا اور شاہ صاحب سے ذکر کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کتنی رقم لیں گے۔ میں نے یہ رقم دے دی۔ پھر انہوں نے مجھ سے مولوی صاحب کے لیے کچھ رقم مانگی، میں نے وہ بھی دے دی۔ اس کے بعد فوراً یہ کھیل کھیلا گیا۔ میرے دل سے زینب کی زمین پر قبضہ کرنے کا ارادہ نکل چکا تھا۔ میں تو یہ کہتا تھا کہ میری ساری زمین اپنے نام لکھوا لے اور مجھے محبت سے قبول کر لے، لیکن یہ صرف بیوی ہی بنی رہی، اس نے میری محبت قبول نہ کی۔ سیشن جج نے بچے کے متعلق فیصلے میں لکھا کہ یہ بچہ شادی کے بغیر پیدا ہوا ہے اور یہ اختر حسین کے جرم کی پیداوار ہے، اس لیے اس کی پرورش کا ذمہ اختر ہے، زینب نہیں۔ اختر اور شاہ پر جرمانہ بھی کیا گیا تھا، مجھے یہ رقم یاد نہیں رہی۔ جج نے لکھا کہ جرمانے کی رقم زینب کو دی جائے۔ عدم ادائیگی کی صورت میں 2-2 سال قید مزید۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ اختر نے جرمانہ ادا کر دیا تھا اور شاہ صاحب نے 2 سال مزید قید قبول کر لی تھی۔ اس کے 2 سال بعد اگست 1947 میں ہم ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ اس گھناؤنی واردات کے بعد بھی اس خانقاہ پر لوگ دیے جلاتے اور سجدے کرتے رہے تھے؟